سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور خلیجی ریاستوں میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے بڑے اجتماعات، پاکستانیوں سمیت لاکھوں افراد کی شرکت۔ دبئی، شارجہ اور دیگر اماراتی ممالک میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ عمان، قطر، اردن، کویت اور ترکیہ میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی نماز عید کے روح پرور مناظر۔ اسرائیلی جبر کے باوجود ہزاروں فلسطینی مسجد اقصیٰ کے احاطے میں جمع ہوئے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے کئی ممالک میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ حجاج مزدلفہ سے واپس منا جانے اور بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے میں مصروف۔ کنکریاں مارنے والے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ کچھ حجاج کرام سر منڈوا کر احرام کھول چکے۔ وقوف عرفہ کے بعد حجاج گزشتہ رات مزدلفہ پہنچے۔ حجاج نے نماز مغرب اور عشاء کے بعد کنکریاں جمع کی تھیں۔ کراچی میں بوہرا برادری آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ طاہری مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع۔ ملک و قوم کی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ نماز عید کے بعد بوہرا برادری سنت ابراہیمی کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ سعودی عرب۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ عمرہ بھی ادا کر لیا۔ ملک کی ترقی، خوشحالی، امت مسلمہ اور فلسطین کے لیے دعا کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف حمایت کرنے پر شکریہ بھی ادا کریں گے۔ بھارت کے اشتعال انگیز بیانات علاقائی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ بلاول بھٹو نے خبردار کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی امریکی سینیٹر ٹام کاٹن سے کیپٹل ہل میں ملاقات۔ کہا دیرپا امن صرف مکالمے اور سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ بلاول بھٹو کی حالیہ جھڑپوں کے دوران بھارت کی جانب سے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت۔ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ معطل کرنے پر گہری تشویش کا اظہار۔ جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کو بھی سراہا۔ سینیٹر ٹام کاٹن کا پاک امریکہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دنیا نے بھارت کے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ بھارت نے ہماری امن کی کوششوں کو کمزوری سمجھا۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں نیوز کانفرنس۔ کہا ہم امن کے لیے ہر فورم پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی بجٹ میں پنجاب کے ارکان پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز مختص کرنے کی تجویز۔ پنجاب میں ارکان پارلیمنٹ کی جاری اور نئی اسکیموں کے لیے 16 ارب 20 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ پنجاب کے اضلاع میں گلیوں، نالیوں، سیوریج لائنز اور سڑکوں کے لیے تعمیر کے لیے کروڑوں روپے مختص کیے جائیں گے۔ لاہور میں عالمی معیار کی میٹ مارکیٹ بنے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کی تاریخی ٹولنٹن مارکیٹ میں میٹ مارکیٹ کی تعمیر کے لیے 30 جون کا ٹاسک دے دیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا میٹ مارکیٹ کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ دکانوں کو خوبصورت انداز میں قائم کر کے میٹ مارکیٹ کا نقشہ بدلنے پر شہریوں کا اظہار مسرت۔ کراچی کی زمین ایک بار پھر لرز اٹھی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق شہر قائد میں صبح 2 زلزلے آئے۔ پہلا زلزلہ صبح 4:46 پر آیا جس کی شدت 2.7 تھی۔ دوسری بار زلزلے کے جھٹکے صبح 7:58 پر محسوس کیے گئے۔ اس زلزلے کی شدت 8.1 ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں بھی 5 روز کے دوران 32 مرتبہ زلزلہ آ چکا۔ ملیر جیل کراچی سے فرار ہونے والے قیدیوں کو پکڑ کر واپس لانے کا سلسلہ جاری۔ جیل سے 9-2-11 ہونے والے 111 قیدیوں کو واپس جیل پہنچا دیا گیا۔ دیگر کی تلاش میں آپریشن جاری۔ جیل حکام کے مطابق والدین اپنے بچوں کو خود حوالے کر رہے ہیں۔ فرار قیدیوں میں سنگین جرائم میں ملوث مجرم شامل نہیں۔ عید الاضحیٰ پر گرمی کی شدید لہر کی پیش گوئی۔ 7 جون سے درجہ حرارت میں اضافے کا امکان۔ ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ ملک میں شدید موسمی دباؤ بننے کا امکان۔ شدید موسمی دباؤ 8 جون سے ملک کے بیشتر حصوں کو لپیٹ میں لے لے گا۔ بالائی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہے گا۔
फख्र है, 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत जंग बंद कराने की बात दोहरा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, दोनों ममालिक से कहा, गोलियां चलेंगी तो तिजारत नहीं होगी। सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी लीडरशिप की सलाहियतों का एतराफ कर लिया। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। एलन मस्क के ट्रंप पर इल्जामात मुआवजे का मुतालबा कर दिया। एलन मस्क ने कहा कि अब बड़े इंकशाफ का वक्त आ गया है, मेरे बगैर ट्रंप हार जाते। अमरीकी सदर ट्रंप ने एलन मस्क को पागल करार दे दिया। कहा, एलन मस्क की तनकीद से मायूसी हुई, सरकारी मुआहदे खत्म करने की धमकी। एलन मस्क ने नई सियासी जमात के लिए एक्स पर राय भी मांग ली। ट्रंप और एलन मस्क की लफ्जी गोलाबारी मार्केट पर भी असरअंदाज। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के 150 अरब डॉलर के हिस्से गिर गए। दुनिया भर में ईद उल अजहा की रौनकें और गजा में मौत के साए। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। 24 घंटे में मजीद 710 फलस्तीनी शहीद। अहले अरब अस्पताल पर बमबारी, 4 सहाफ़ी शहीद। गजा में शहादतें 54,677 हो गईं। गजा में इमदाद की तकसीम मुअत्तल। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स समेत 126 सहाफती तंजीमों का खुला खत। गजा तक आलमी मीडिया की रसाई और फलस्तीनी सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। कश्मीरी मुसलमानों पर रियासती जुल्म और तशद्दुद जारी। दिल्ली में एक और कश्मीरी नौजवान भारतीय सिक्योरिटी इदारों की भीड़ चढ़ गया। दिल्ली के लजपत नगर में 30 साला कश्मीरी जुबैर अहमद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। जुबैर अहमद भट्ट की तशद्दुद ज़दा लाश दिल्ली के एक अवामी पार्क में मिली। गोल्डन टेम्पल पर भारतीय सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार को 41 साल मुकम्मल हो गए। भारतीय सिखों को लगाए गए 1984 के जख्म आज भी ताज़ा। भारतीय जुल्म के खिलाफ आवाज आज भी गूंजती है। सिख ना भूले हैं ना भूलेंगे। सिख तंजीमों के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार में 5000 से ज्यादा बेगुनाह सिख यात्रियों को मार दिया गया। बड़ी ईद के लिए बड़ी तैयारियां। अपनी पसंद के जानवर की तलाश के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। व्यापारियों और ग्राहकों में कीमतों पर तकरार। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 50,000 से कम कोई बकरा छतरा मिलना मुश्किल। बड़ा बकरा 2.5 लाख तक बिकने लगा। 5 से 6 मन के बैल के लिए 4.5 लाख रुपए की डिमांड। ऊंट 4 से 10 लाख तक का मिलेगा। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर बेइंतहा रश। परदेसियों का किरायों में इजाफे का